توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے وہ بدقسمت ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، وہ رستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی دعا کا راستہ بند نہیں کرتا۔ اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو اور دعا کرتے رہا کرو۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں روکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنی سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں بھر جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کی محل سے نکلتے ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔ قبروں میں لاتعداد ایسی نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا۔ انسان جانتا بھی ہے کہ امیدیں دکھ دے گی، لیکن دل پر بھی امیدوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ٹوٹنے، بکھرنے اور سنبھلنے کا عمل زندگی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ مایوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امیدوں کی دروازے کھولتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے، اور امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو غائب بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ جب قسمت ہی خراب ہو تو گلے میں تعویذ کے بجائے مولوی بھی باندھ لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ قسمت پہیے کے چکر کے مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی جانب لے جا رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی، تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسے ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں۔
دنیا منتقل ہونے والی پانی چیز ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ معصوم بچپن، گمراہی، جوانی، محتاج بڑھاپا اور بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، ہار کیا اور جیت کیا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کر لیتا۔ غرور کس بات کا جناب؟ آج زمین کے اوپر اور کل زمین کے نیچے۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہوں گے۔ موت اور زندگی میں بس فرق اتنا ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، سب کو آتی ہے۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کمپرومائز بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ تم کمپرومائز کر لیا کرو، اور اپنی خواہشات کو کبھی بھی اپنا جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتے۔